بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ متاثر ہیں بلکہ ان کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، اور جس طرح انہوں نے تقابل ادیان میں مہارت حاصل کی، یہ دراصل شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اثر ہے۔ ایک ایسے شخص سے جس نے میری زندگی بدل دیا، اس کا نام ہے شیخ احمد دیدات، اور شیخ احمد دیدات کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہ بھی الحمدللہ ایک مثال ہے۔ احمد دیدات صاحب، شیخ احمد دیدات جس سے متاثر ہوا، جس کے وجہ سے میں آج کھڑا ہوں، آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں، جس نے مجھے انسپائر کیا وہ شیخ احمد دیدات۔ نہیں تو میں ہو سکتا ہے کوئی آپریشن تھیٹر میں سرجری کرتا ہوتا، تو میں دل کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر بن گیا الحمدللہ۔ اہل پاکستان کی معلومات کے لیے اور بالخصوص ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو شخصیات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اور انہی دو شخصیات کی وجہ سے احمد دیدات کی زندگی میں ایک ایسی انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی کہ جب ان کے والدین کے پاس ان کو اسکول بھیجنے کے لیے چند پینیز، چند سکے بھی نہ تھے کہ انہیں اسکول جانے کا کرایہ دے سکیں، اور وہ اپنی اسکول کی تعلیم کو مکمل نہ کر سکیں، وہ اس قدر عالمی سطح کے مبلغ قرار پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دست مبارک پر ہزارہا لوگوں کو قبول اسلام کا شرف بخشا۔ حضرت شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی جس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے اس کے علاوہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا محمد حیات دہلوی، آپ کے علاوہ حضرت مولانا عبد الرحمن چشتی، مولانا احمد علی مظفر گڑھی، حضرت مفتی سعد اللہ مراد آبادی، حضرت مولانا امام بخش اصبہانی، اور آپ کے علاوہ حضرت شاہ عبد الغنی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین سے درس نظامی کے سلسلے کو مکمل کیا۔ میں یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جب سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو مکہ مکرمہ میں سولتیہ کے بانی حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اور باقاعدہ طور پر مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں طالب ہوئے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مقارنۃ الادیان، علم المخاصمہ، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن اور تقابل ادیان میں گزشتہ صدی کا سب سے بڑا نام ہے، کیونکہ ہندوستان میں جب پادری فنڈر مسلمانوں کو باضابطہ طور پر مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر للکارتا تھا، اس عہد میں آپ نے نہ صرف یہ کہ استعماری دور میں کرسچن مشنریز کا زبانی اور تحریری جواب دیا، بلکہ جب پادری فنڈر ترکی پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو جواب دینے کے لیے سلطنت عثمانیہ کی دعوت پر باقاعدہ طور پر ترکی تشریف لے گئے۔ آپ کی کتابوں میں اظہار الحق بہت مشہور کتاب ہے، جس سے پڑھ کر احمد دیدات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی تبدیل ہوئی، اور باقاعدہ طور پر احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ اپنی ایک سوانح عمری پر بنی ہوئی ڈاکومنٹری میں بھی فرمایا ہے۔ We were being hammered by the Christians. They came along, whatever they studied, they practiced it on us. So Islam was spread at the point of the sword. In other words, Muhammad forced his religion down people's throat by threatening them of chopping off their heads. He says Muhammad copied his book, the Quran, from the Jews and the Christians. He had so many wives, and on and on. We were at the receiving end of a Christian assault, attack. And either I felt you should leave the job and run away, or defend yourself. But you can't defend yourself if you have no knowledge. And I was in desperation. And Allah Bari Ta'ala is Musabbibul Asbab. He is the creator of opportunities. I was restless one Sunday morning, didn't know what to do. I want some reading material. There was no books to read, but I was hungry to read. So I go into my boss's warehouse, rummaging through a pile of newspapers, looking for something pleasant to read, like the Farmer's Weekly and things of that nature. And in that pile of newspapers, I come across a worm-eaten book full of mildew.
And the name of that book was Izharul Haq, which means the truth revealed. At the end of this booklet, if you have received it, is the Bible God's word. There is an epilogue that how these things happen, and I mention here that this book, Izharul Haq, changed my life, all my experiences. You know, it has made me, actually, that one book made me to come here now, and you coming to listen to me because of that one book. What one book can do. اس کے علاوہ آپ کی کتابوں میں اعجاز عیسوی، ازالۃ الاوہام اور قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق آپ کی کتابیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک دوسری شخصیت جن سے احمد دیدات رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اور غالباً بچپن میں جس شخصیت نے احمد دیدات کو دین کی طرف مائل کیا، وہ قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القرآن دا میریکل آف میریکلز کے صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں، ارلی انسپریشن The seed of this booklet, Al-Quran, the Miracle of Miracles, was probably sown by the roving ambassador of Islam, the silver-tongued orator, Maulana Abdul Aleem Siddiqui. I was only a schoolboy when he visited South Africa on a lecture tour in 1934. Among his many erudite speeches, I heard him talk on cultivation of science by Muslims. Subsequently, a booklet under the same title was published by the World Federation of Islamic Missions, Karachi, Pakistan, which brings back the earlier joy and thrill of the discourse I heard in my teens. In memory of that great servant of Islam, I reproduce here for posterity a few words of what the Maulana had to say on the relationship between the Holy Quran and the branches of scientific knowledge. شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح طور پر ارلی انسپریشن جن مقدس ترین ہستیوں سے انہوں نے حاصل کی، آپ نے دو شخصیات کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ایک حضرت مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ادارے سے مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میں نے خود تعلیم حاصل کی، اور آپ کے داماد حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز 1959 کراچی میں قائم کیا، اور یہ ادارہ مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قائم کیا گیا، اور پوری دنیا میں اس ادارے کے فضلاء دین اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا نام شیخ عمران نظر حسین صاحب کا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقابل ادیان کے حوالے سے بالخصوص ہندوستان میں جن بزرگوں نے تقابل ادیان کے علم کو آگے بڑھایا، ان میں عظیم ترین بزرگوں میں حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی، ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام تر اہل اسلام ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، باہمی چپکلشوں کو ختم کیا جائے، اور حرم کی پاسبانی کے لیے، مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے ایک ہو جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور پاکستان میں کراچی اور اسلام آباد میں یہ دو مقامات ایسے ہیں، ایک پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ، اور دوسرا علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جہاں مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کلٹیویشن آف سائنسز بائی مسلم کو ڈاکٹر انصاری نے پرنٹ کیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان دونوں اداروں کا اور ان دونوں مقامات کا ضرور وزٹ کریں، اور ان دونوں اداروں سے ضرور استفادہ کریں۔